ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قسطنطنیہ کے وجود میں آنے کی ہسٹری کے بارے میں، جسے تاریخ کے پنوں سے اٹھا کر آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ رومی سلطنت بننے سے کافی عرصہ پہلے ملک اٹلی میں سلویا نامی ایک کنواری لڑکی سے 2 جڑواں لڑکے پیدا ہوئے۔ اس بات کو گپت رکھنے کے لیے یا دیگر اور وجوہات کی وجہ سے ان دونوں بچوں کو ایک کشتی کے ذریعے دریا میں چھوڑ دیا گیا اور یہ دونوں بچے بہتے ہوئے ایک ساحل پر پہنچ گئے، جہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا جس نے انہیں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ محل لے گیا۔ بادشاہ کی بیگم نے ان دونوں بچوں کی بہت محبت کے ساتھ پرورش کی اور ان کے نام رومولس اور دوسرے کا ریموس رکھا۔ بڑے ہو کر ان دونوں بھائیوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی جو شہر روم کے نام سے مشہور ہوا، اور بعد میں جہاں ایک عظیم و شان سلطنت قائم ہوئی جو دنیا کی عظیم طاقتور سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ شہر روم آج بھی ملک اٹلی کا دارالسلطنت ہے، مگر رومولس اور ریموس کی قائم کی ہوئی رومی سلطنت کا اب نام و نشان بھی موجود نہ رہا۔ یہ سلطنت جب اپنے انتہائی عروج کو پہنچی تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک کو مشرقی روم اور دوسرے کو مغربی روم کہا جانے لگا۔ مغربی روم کا دارالسلطنت نام تو روم ہی رہا، مگر مشرقی دارالسلطنت کو استنبول یعنی قسطنطنیہ کا نام دیا گیا۔ مغربی روم پر شمالی یورپ اور روس کی وحشی قوموں نے بار بار حملے کر کے اسے بے حد کمزور کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سلطنت محدود ہو کر جنیوا اور وینس ان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنیوا اور وینس میں الگ الگ سلطنت قائم ہوئی اور پھر وہ بھی مختلف صورتوں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ نئی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ادھر مشرقی روم پر شمالی حملہ وروں کے حملے نہ کے برابر ہوئے، جس کی وجہ سے اس کو یورپی وحشیوں سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب تقریباً سن 560 عیسوی میں قسطنطنیہ کے بادشاہ کا شہر روم پر بھی عمل دخل ہو گیا۔ عرب اور ایران کے لوگ ابھی مغربی روم سے واقف نہ تھے، جس کے نام پر سلطنت روم قائم تھی۔ وہ مشرقی یورپ یعنی قسطنطنیہ کے ان شہنشاہوں جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر کے اس کی اشاعت شروع کی، تو یورپ کی وہ تمام قوتیں جو عیسائی مذہب کو مانتی تھیں وہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھنے لگیں، یہاں تک کہ جب بازنطینی سلطنت میں عیسائی مذہب پھیل گیا اور پورا یورپ عیسائی ہو گیا تو عرب اور ایران کے لوگ ہر ایک عیسائی کو رومی کے نام سے جاننے لگے۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی سلطنت چونکہ یونان کے شہنشاہی کھنڈروں پر تعمیر ہوئی تھی اور شہنشاہ روم سکندر یونان کے مقبوضہ ملک کا مالک بھی تھا، تو اسی وجہ سے قسطنطنیہ کو یونانی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا شام اور اناطولیہ کے ملک بھی قسطنطنیہ میں شامل تھے۔ اس لیے اسلام کے ابتدائی دور میں اناطولیہ کو روم کا ملک کہا جاتا تھا۔ ادھر سن 634 عیسوی میں مسلمانوں نے ملک شام کو فتح کر کے عیسائی حکومت کو ختم کر دیا، لیکن اناطولیہ میں شہنشاہ روم کی حکومت، جسے بازنطینی سلطنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کافی عرصے تک روم کے نام سے مشہور رہی، اور جب سلجوکیوں کی سلطنت اناطولیہ کے ایک حصے میں قائم ہوئی تو اسے ملک روم کی سلجوکی سلطنت کہا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو پورے اناطولیہ پر قابض ہو گئی، اور اس کے سلطان کو بھی سلطان روم کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو بازنطینی سلطنت اور ایران کی سلطنت میں بار بار لڑائیاں ہوئیں، اور ان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ملک عرب میں اسلامی حکومت وجود میں آئی، جس نے سن 654 عیسوی میں ایران کی مجوسی سلطنت کا پوری طرح صفایا کر دیا۔ بازنطینی سلطنت کافی عرصے تک قائم رہی، لیکن شام، فلسطین اور مصر سے خلفائے راشدین کے دور میں ہی بازنطینی سلطنت کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباس کے زمانے میں بازنطینی سلطنت کے ساتھ بار بار لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اناطولیہ تقریباً 700 سالوں سے مسلمانوں اور عیسائیوں کا میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ کبھی مسلمان عیسائیوں کو دھکیلتے ہوئے
در دانیال اور بحر مارموار تک لے جاتے تھے تو کبھی عیسائی مسلمانوں کو دھکیلتے ہوئے ایران اور کردستان تک لے جاتے تھے۔ عیسائیوں کی اس سلطنت کو قدرتی طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں دیر تک رہنے کا اس لیے بھی موقع ملا کیونکہ آپس کی نا اتفاقی اور خانہ جنگیوں کے چلتے مسلمانوں کو ایسا موقع ملا ہی نہیں کہ وہ اس سلطنت کا قصہ ختم کرتے۔ آخرکار اس ادھورے کام کو عثمانیوں نے پورا کیا اور اسی لیے وہ عالم اسلام کے محبوب و مقتدائے سمجھے گئے، اور سن 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ان کو کمزور اور برباد کرنے کی حکمت عملی صرف موجودہ زمانے کے عیسائیوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس حکمت عملی پر شہنشاہ قسطنطنیہ نے بار بار عمل کیا ہے، اور وہ ہر زمانے میں نہایت چوکس بھی نظر آیا ہے۔ اگر مسلمان آپس کی خانہ جنگی کو چھوڑ دیں اور متفق و محدود ہو کر دشمن اسلام سے مقابلہ کریں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ارطغرل بن عثمان غازی اور ان کی اولاد نے اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے بجائے یورپ کی طرف قدم جمائے۔ قسطنطنیہ فتح کرنا عثمانیوں کا خواب تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ خواب پورا بھی ہوا، مگر کب اور کیسے یہ ہم آپ کو جلد بتائیں گے اپنے آنے والے نئے ویڈیو فتح قسطنطنیہ میں، جو بہت جلد آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے قصے کے ساتھ، ایک نئی ہسٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ